الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مطالبہ کیا ہے بندوں سے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ نہایت ہی اختصار سے دو جملوں میں یہی بات کہی، اللہ کی رضا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو تو اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ مطالبہ تمام بندوں سے اللہ رب العزت کا ہے۔ میں کل ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو وہ پوسٹ جو ہے جشن اسراء اور معراج کے رد میں تھا کہ جشن اسراء اور معراج بدعت ہے، اور حقیقت ہے بدعت ہے۔ تو کمنٹ میں کچھ لوگوں نے اسے گالیاں دی تھیں، برا بھلا کہا تھا۔ اس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہے کہ اسراء اور معراج کا جشن منانا نہیں چاہیے، اس کی دلیل دو، نہ منانے کی دلیل۔ تو میرے بھائی دوستو، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، نہ منانے کی دلیل، اسراء اور معراج کے نہ منانے کی دلیل، یا اسی طرح سے جتنی بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں، آپ یقین کریں نیت صرف خیر خواہانہ ہے کہ کسی تک شاید کوئی بات پہنچ جائے اور کوئی صحیح دین اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ میں بڑے ہی مؤدبانہ التماس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور معاف کیجیے گا اگر کوئی بات دل کو لگے۔ نیت میں کوئی فطور نہیں، صرف الدین و النصیحہ کے تحت گفتگو کا ارادہ ہے۔ جس کا اور عام طور پر بہت سارے بھائی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ بدعت ہے تو اس کا منع کہاں ہے، اللہ اس کے رسول نے کہاں منع کیا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، عبادات اور معاملات، عبادات الگ ہوتے ہیں اور معاملات الگ ہوتے ہیں۔ عبادات کے لیے ضروری ہے دلیل کا ہونا، معاملات کوئی مسئلہ نہیں، آپ سیب کھا لو، سنترا کھا لو، انگار کھا لو، انگور کھا لو، انار کھا لو، نہ کھاؤ، آپ ناشتے میں بریڈ کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، آپ کوئی اور چیز کھا لو، یہ آپ کے معاملات ہیں۔ لیکن عبادات کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ آپ کی زبان میں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کی طرف نشاندہی کی ہو، اللہ اس کے رسول نے اس کی طرف ابھارا ہو اور بتایا ہو، اور اس کے طریقے، ان کے آداب، ان کی کیفیات، ان کی ساری چیزوں کا سب کچھ دلیل موجود ہو، تو وہ عبادت کہلاتی ہیں۔ تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں، اور عبادات کو معاملات جیسے پرکھا نہیں جا سکتا، یا عادات جیسے پرکھا نہیں جا سکتا۔ عادات اور ہوتے ہیں، عبادات اور ہوتے ہیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات آپ یاد رکھیں، کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا یہی دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کا۔ کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا، کسی چیز، میں سمجھاؤں گا ابھی بعد میں، کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا یہی دلیل ہے اس چیز کے ناجائز ہونے کا۔ اب میں آپ کو آج کے حالات حاضرہ کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ وزیر داخلہ نے، ہندوستان کے وزیر داخلہ نے، اللہ انہیں عقل سلیم دے، اور اللہ تیری اگر حکمت تقاضا کر دی ہے ہدایت کی تو ہدایت دے دے، اور نہ تو نپٹ۔ وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ NPR اور NRC ہے نا، NRC میں ہوگا کیا؟ ہر ہندوستانی کو، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مسلم غیر مسلم، سب کو یہ پروو کرنا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے۔ اب اگر وزیر داخلہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے کچھ لوگ آپ کے گھر پہ آئیں اور کہیں آپ ثابت کرو کہ آپ ہندوستانی ہو، آپ بھارتی ہو، تو کیا واقعی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ثابت کرو میں بھارتی نہیں ہوں؟ کیا آپ کا یہ کہنا بجا ہوگا؟ کیا آپ کے اس کہہ دینے سے آپ اپنے بھارتی ہونے کا ثبوت دے دو گے؟ یہ مان لیا جائے گا؟ ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ بھارتی ہو، وہ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ آپ بھارتی نہیں ہو۔ بھارتی نہ ہونے کا ثبوت آپ ان سے نہیں مانگ سکتے، بھارتی ہونے کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو واویلا کھڑا ہے پورے ہندوستان میں، شاہین باغ کی وہ عورتیں، وہ بوڑھیاں، وہ بچے، وہ نوجوان، اور پورا جو ہے اقتصادی حالت جو بالکل
बंद पड़ी हुई है, उन तमाम को छोड़ करके, सारे दुनियावी काम को छोड़ करके वो जो है एहतजाजी मुजाहरा जो पुरअमन कर रहे हैं, वो आखिर किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनसे ये प्रूफ मांगा जाएगा कि आप भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। आप हिंदुस्तानी हो तो आप प्रूफ करो। और एक बात और याद रखें, उस प्रूफ में वो आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से वो कागज़ लेंगे। आपके पास पासपोर्ट है, और अफसोस है, इनकी अक्ल पर मातम करना चाहिए कि उसी वोटर आईडी से जिस वोटर आईडी से चुने गए हैं वो लोग, अल्लाह उन्हें हिदायत दे या अल्लाह अपने हिसाब से मामला फरमाए, जिस वोटर आईडी से वो चुने गए हैं और जिस पासपोर्ट और जिस दीगर कागजात से हम अपने हिंदुस्तानी होने का प्रूफ करते हैं और पूरी दुनिया में सैर करते हैं, और उन वोटर आईडी और दीगर पेपर्स को देखकर दुनिया हमें हिंदुस्तानी और भारतीय समझती है, उन सारे पेपर्स को वो कहते हैं कि ये सबूत के लिए काफ़ी नहीं है। वो एक अलग मसला है, मैं नहीं जाना चाहता। उनके मांगे गए प्रूफ के हिसाब से आपको प्रूव करना है कि आप भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो। दो चीज़ें गौर करें, एक तो ये है कि पेपर वो चाहिए जो उनका मुतालबा है, दूसरी चीज़ ये है कि प्रूफ आपको करना है कि आप भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो। आप उनसे उल्टा सवाल नहीं कर सकते कि आप प्रूव करो कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। इसी तरह से इबादत का मामला है। इबादत का मामला दलाइल पर मुनहसर होता है। अगर किसी अमल की दलील है तो ये दलील है उस अमल के करने की, और अगर किसी अमल की दलील नहीं किताब और सुन्नत में, तो ये दलील है उस अमल के ना करने की। अगर आपके पास वो 71 और 51 वाले कागज़ हैं अम्मी अब्बू के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, तो उनके बकौल आप भारतीय माने जाओगे, अगर नहीं तो नहीं। और हकीकत ये है कि अगरचे आपके दादा नहीं परदादा, लकड़ दादा पकड़ दादा भी आपके हिंदुस्तानी रहे हों, लेकिन अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं तो उनके बकौल आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। इसीलिए तो झगड़ा खड़ा हुआ है, इसीलिए तो लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं कि ये भेजा चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा था कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप हिंदुस्तानी हो। आप उनसे ये प्रूफ नहीं मांग सकते कि आप साबित करो कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। वहीं कागज़ वो चाहिए जो उनका मुतालबा है, वो कागज़ नहीं चलेगा जो आपके पास हिंदुस्तानी बतौर हिंदुस्तानी के है और हकीकत में वो हिंदुस्तानी का प्रूफ है, लेकिन उनकी अक्ल पर मातम किया जाए, उनकी अक्ल को रोने के अलावा हम क्या कह सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि इस एनआरसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जश्न मेराज मनाना सही नहीं है। क्यों? जश्न मेराज मनाना अगर सही होता तो कब सही होता? जब उसकी दलील होती। मेराज साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया है, साबित है, पूरी दुनिया मानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मस्जिद हराम से लेकर के, बाज़ लोग रिवायत से हतीम से निकले या उम्मे हानी के घर से निकले या काबा के पास से निकले, बहरहाल दलाइल। तो मैं कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले हैं, मस्जिद अक्सा गए हैं। ये हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, हम कूफा और बगदाद नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से कूफा और बगदाद गए तो आप कहोगे नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा गए, फिर मस्जिद अक्सा से आपने मेराज का सफ़र जारी किया। इसरा का सफ़र आपका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है, और मैं कहूँ कि नहीं, आपका जो है इसरा का सफ़र मस्जिद हराम से कूफा तक है। हर शख्स इनकार करेगा। मैं अगर उससे कहूँ कि आप मुझे बताओ कि कूफा आपका जो सफ़र मस्जिद हराम से कूफा नहीं है, आप दलील दो, तो ये बात माकूल होगी? बिल्कुल गैर माकूल होगी। माकूल बात यह है कि आप अगर किसी चीज़ को शो करते हैं तो दलील आपके ज़िम्मा है। अगर मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से कूफा गए और फिर कूफा से मस्जिद अक्सा आए, फिर मस्जिद अक्सा से मेराज का सफ़र हुआ, तो दलील मेरे ज़िम्मा है कि मैं पेश करूँ कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, ये फ़ला किताब में मौजूद है, फ़ला नंबर की हदीस है कि आप बैतुल मक़दिस पहले नहीं बल्कि पहले कूफा या बगदाद गए। तो ये दलील मैं अगर कह रहा हूँ तो दलील मेरे ज़िम्मा है। पूरी दुनिया मस्जिद अक्सा कहती है क्योंकि मस्जिद अक्सा की दलील है। कोई दुनिया में कोई शख्स नहीं कहता कि हिंदुस्तान गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए या कूफा बगदाद गए, मिस्र और शाम गए। क्यों नहीं कहता? क्योंकि दलील नहीं है। तो दलील का ना होना ये दलील है कि वो चीज़ जायज़ नहीं है।
دلیل کا نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عمل جائز نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں یہ بنیادی چیز یاد رکھیں، دین کے معاملے میں بنیادی چیز یاد رکھیں۔ اور بہت آسان ہے سمجھنا کہ آپ کے پاس اگر کاغذ نہیں ہے تو وزیر داخلہ کی نگاہ میں آپ ہندوستانی نہیں ہیں، وزیر داخلہ کی نگاہ میں آپ ہندوستانی نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کے پاس بہترے کاغذات ہیں، ہم سب کے پاس بہترے کاغذات ہیں، لیکن اس کا مطلوبہ کاغذ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی نگاہ میں آپ ہندوستانی نہیں ہیں۔ اور اب آپ اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے اس کے بقول اگر ثابت کرنا ہوا تو آپ کو وہ پیپر یا تو دکھانا ہوگا یا تو آپ غیر ہندی ثابت ہو جائیں گے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کرو کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، جس طرح سے کوفہ سے آپ کا معراج کا سفر شروع نہیں ہوا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے اور بغیر دلیل کہتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا معاملہ ملتا ہے، معراج کا واقعہ ملتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا دیگر سلف صالحین، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، ان لوگوں نے جشن اسراء اور معراج کے نام پر کوئی کام نہیں کیا۔ ان تمام خیر القرون کی لڑیوں میں کسی چیز کا ثبوت نہ ملنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عمل غیر جائز ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے سنت کو لازم پکڑیں، بدعت و خرافات سے خود بھی بچیں، اپنے تمام احباب کو بھی بچائیں۔ اللہ ہمیں اچھی بات کہنے کی توفیق دے، اچھی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اچھی بات جہاں سے مل جائے اسے حرز جا بنانے کی توفیق دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور کسی بات کو سننے سے پہلے اس کو پرکھیں، اور پرکھنے کے بعد اگر وہ بات مناسب ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، حقائق کے قریب ہو اور حقائق پر مبنی ہو، تو اگرچہ وہ بات آپ کے دل کے، آپ کے مزاج کے، آپ کے خواہش کے، آپ کے مسلک کے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے خلاف ہو، اس بات کو اپنا لیجیے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقل مندی ہے، یہی دانش مندی ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل، حسن خاتمہ کی توفیق دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات کی قباحت و شناعت اور اس کی مذمت کو سمجھتے ہوئے اس سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔